بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حاتم طائی کا ایک عجیب و غریب قصہ۔ یمن کا بادشاہ بہت رعایا پرور اور سخاوت میں مشہور تھا۔ وہ بہت زیادہ سخی تھا۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو بخش کا بادل بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں ایک برائی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس برائی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ برائی یہ تھی کہ وہ حسد کرتا تھا۔ وہ حسد میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا۔ سخی تو وہ بہت تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ حاتم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد بھی بڑھتا رہا اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگا کہ بادشاہ حاتم طائی سے حسد کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ حاتم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے۔ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، مال و دولت ہے، اور مال و دولت کے بغیر کوئی سخاوت کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نفرت سے کہتا خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا، اور اس جشن میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند، خاص و عام اور بے ضرورت، سب کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ بہت حیران ہو گئے۔ بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہیں تھا، بلکہ وہ واقعی نیک دل تھا، سخی اور عوام کا ہمدرد تھا۔ لوگ جان چکے تھے کہ وہ حاتم سے حسد کرتا ہے، اس لیے جشن میں کسی نے مذاق کے طور پر حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تائید کی کہ بادشاہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور میری شہرت نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے حاتم کے قتل کا ارادہ کر دیا اور اپنے ایک سپاہی عادل کو اس کام کے لیے آمادہ کر دیا۔ بادشاہ نے عادل سے کہا، اگر تم حاتم کا سر کاٹ کر لے آؤ تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور تمہیں کوتوال بنا دوں گا، اور اس کے علاوہ بہت ایسے لالچی انعامات بھی دیے۔ عادل دن رات سفر کرتے ہوئے منزل کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ اس کو ایک شخص ملا۔ عادل کو وہ شخص بہت ہی مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت، ملنسار اور با اخلاق تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے عادل سے شائستگی سے پوچھا۔ عادل نے کہا، میں مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اس بستی میں گزار کر صبح آگے چلا جاؤں گا۔ میرا گھر اسی بستی میں ہے، اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اس آدمی نے کہا۔ عادل نے یہ سوچ کر اس کی دعوت قبول کر لی کہ شاید اس آدمی سے حاتم کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو سکے، اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ گھر آ کر اس آدمی نے رات بھر عادل کی مہمان نوازی کی، اور صبح بھی عادل کو پرتکلف ناشتہ کرایا، اور اس کے باوجود بھی اس سے معذرت کی کہ وہ اس کی مہمان نوازی ٹھیک سے نہیں کر سکا، جس کے لیے وہ شرمندہ ہے اور معذرت چاہتا ہے۔ عادل اس کی عاجزی اور اس کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ پھر عادل نے اس سے اجازت مانگی۔ اتنی جلدی ہی کیا ہے، آپ میرے پاس کچھ دن اور رہ سکتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ اس کی درخواست سن کر عادل نے کہا، نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عادل نے کہا، نہیں، یہ ایک راز ہے، اور اگر یہ راز کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس آدمی نے عادل کو یقین دلایا کہ اس کا راز اس کے دل میں ہی رہے گا، اور اگر وہ اس کی مدد کر سکتا ہوگا تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ عادل نے یہ سوچ کر اتنا اچھا اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے تو اسے سب کچھ بتا دیا۔ عادل نے اس آدمی کو اپنے بادشاہ کے حسد سے لے کر حاتم کے قتل تک کی ساری بات سنا دی۔ وہ آدمی یہ سن کر مسکرا دیا اور عادل کو اپنی تلوار پیش کر کے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ عادل نے کہا، میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، اور تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو اور اپنا سر میرے آگے کیوں جھکا رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، اس لیے کہ میں ہی حاتم ہوں اور تم اپنے بادشاہ کے لیے میرا سر ہی چاہتے ہو۔ لو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ میرے گھر والے جاگ جائیں اور شور مچ جائے۔ تم جلدی سے اپنا کام کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اب تو عادل بہت شرمندہ ہوا کہ وہ کیسے کسی ایسے انسان کو مار سکتا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہو۔
اتنے اخلاق سے پیش آیا اور اس نے حاتم سے معافی مانگی اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ بادشاہ نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا کہ تم ناکام واپس کیوں لوٹے ہو؟ کیا وہ تم سے زیادہ بہادر نکلا؟ کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور تھا اور اس نے تمہیں شکست دے دی؟ عادل نے کہا اے ہوش مند بادشاہ، چاہے تم مجھے میری ناکامی پر قتل کر دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر پہلے میری پوری بات سن لو۔ بادشاہ نے عادل کو پوری بات بتانے کی اجازت دے دی۔ عادل نے اس بستی میں حاتم سے ملنے سے لے کر آخر تک ساری باتیں بادشاہ کی گوش گزار کی اور پوچھا کہ بتائیں میں ایسے انسان کو کیسے مار سکتا تھا جس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا سر میرے آگے گرا دیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیوں لوگ حاتم کی سخاوت کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اس سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے عادل کو وعدہ کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا اور حاتم سے نفرت کرنی چھوڑ دی اور حسد بھی نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔